بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، اصل خطاب تو مہمان مکرم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کا ہوگا، جس کو سننے کے لیے آپ حضرات بھی پہنچے ہیں اور ہم بھی پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مولانا صدام حسین صاحب اور ان کے رفقا کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور یہاں کے اس مسجد کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا، سیرت النبی کورس، یہ قابل تقلید ہے۔ دیگر ائمہ، خطبہ اور علماء جو یہاں آس پاس کے مسجدوں میں خدمت انجام دیتے ہیں، وہ بھی ان سے مواد حاصل کر کے اس طرح کا ایک کورس اپنی مسجد میں منعقد کریں، نوجوانوں کو جوڑیں اور ہمارے بزرگوں کو جوڑیں، انہیں سیرت النبی سے روشناس کرائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور توفیق کا مطلب ہم نے کتابوں میں پڑھا، توجیہ الاسباب نحو الخیر المطلوب، مطلوبہ خیر کی جانب اسباب کو متوجہ کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر کا کام وجود میں آیا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اسباب کو متوجہ کر دیا۔ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے ایک باصلاحیت عالم خطیب کو عطا فرمایا، امام کو عطا کیا، اور پھر ذمہ دار حضرات بھی ان کے معاون بنے۔ پھر نوجوانوں نے ہمت کی اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس طرح کا کورس ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنے اساتذہ سے رہبری حاصل کر کے انہوں نے یہ کورس کو تکمیل تک پہنچایا، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے جتنے خرچ و اخراجات ہوئے وہ سب اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسباب کو جو متوجہ کیا ہے، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ تو یہ تو جنہوں نے یہ کورس چلایا ہے اور شرکاء نے جو شرکت کی ہے، اسے اللہ کی طرف سے توفیق سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ اور چوتھی بات جو مجھے کہنی ہے کہ جتنے شرکاء نے یہاں شرکت کی اور کورس میں حصہ لیا، استفادہ کیا، جب افتتاح ہوا تھا اس وقت میں بھی مجھے بلایا گیا تھا، اللہ کی توفیق سے میں پہنچا تھا۔ کچھ باتیں میں نے کہی تھی کہ نیت کیا ہونی چاہیے، جذبہ کیا ہونا چاہیے، کئی باتیں اس وقت میں آئی تھی، اور یہ بھی کہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ نیت یہ کرے کہ کورس میں کوئی ڈراپ آؤٹ نہیں ہوگا، چاہے حالات کیسے بھی آ جائے۔ ممکن ہے اس کورس کی برکت سے یہ وبا ختم ہو جائے اور لاک ڈاؤن کی دوبارہ نوبت نہ آئے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب نشر الطیب، اس کی جو تصنیف حضرت نے جو فرمائی، وبائی امراض کے دنوں میں اللہ حضرت نے تصنیف فرمائی، اور تصنیف کے وقت جو خبریں موصول ہوتی تھیں کہ جس دن تصنیف موقوف ہو تو اموات کی خبریں زیادہ آتی تھیں، اور جس دن صفحات کے صفحات زیادہ حضرت لکھتے تھے، اموات میں موتوں میں قلت ہو جاتی تھی۔ تو سیرت النبی میں ایک تاثیر ہے کہ وبائی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس وقت میں یہ کہا تھا، نیت رکھیں مکمل کرنے کی، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وبائی امراض کو ختم کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے 3 مہینہ گزر گیا، اس طرح سے یہ کورس مکمل ہوا، کہیں سے کوئی خبر نہیں پہنچی۔ اللہ کرے کہ اسی طرح سے یہ بیماری، یہ وبا ختم ہو جائے ساری دنیا سے اس کی برکت سے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔
اور ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں، شرکاء جنہوں نے انعامات حاصل کیا ہے، سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرکت کی، ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، اصل میں کامیابی آپ نے جو شرکت کی ہے سیرت النبی میں، اس وقت میں وہ کامیابی سمجھی جائے گی کہ آپ اپنی زندگی میں سیرت کو ایک حصہ بنائیں گے، سیرت النبی کو اپنی زندگی میں لائیں گے، سنت نبوی کو اپنی زندگی میں لائیں گے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، تو سمجھ لو کہ آپ نے سیرت کی اس کورس میں آپ نے جو شرکت کی ہے، اللہ نے آپ کی شرکت کو قبول کر لیا ہے۔ جتنی سنتیں چھوٹی ہیں ان سنتوں کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کورس کو، آپ کی شرکت کو قبول کر لیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ اپنائیں، ہم اپنائیں، کیونکہ اخلاق کی کمی زیادہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر۔ اخلاق کم ہونے کی وجہ سے آج مسلمان مارا پھرتا ہے اور پٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاق نبوی کو زندہ کریں، اخلاق نبوی کو پیدا کریں۔ بنیادی اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا الصادق الامین، یہ اللہ کے نبی سچے تھے اور اللہ کے نبی امانت دار تھے، امین تھے۔ یہ بنیادی صفت ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم صادق بن جائیں اور امین بن جائیں، امانت دار بن جائیں، اور امانت کا مفہوم بھی بہت زیادہ وسیع ہے اور سچائی کا مفہوم بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ امانت کا مفہوم یہ ہے، مختصر لفظوں میں میں کہوں تو یہ کہوں گا، ہم سب اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھائیں، یہ ہے امانت داری۔ ذمہ داری نبھانے کا نام امانت داری ہے اور سامنے والے کو مطمئن کرنے کا نام امانت داری ہے۔ تو ہم اپنے اندر امانت داری کی صفت کو اپنائیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ علماء کے پاس جائیں، ان سے امانت داری کا مفہوم سمجھیں، امانت داری کا مفہوم سیکھیں، سچائی کا مفہوم معلوم کریں، اسے اپنی زندگی میں ہم سب لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، مل بیٹھنے کو اور یہ سیرت النبی کے کورس کو اللہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اخلاق نبوی اپنانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔